بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آپ کا معلم مار ماجد حسین لک، آرمی پبلک سکول اینڈ کالج خانیوال حاضر خدمت ہے۔ آج ہم دوسرے ہفتے کے لیکچر کا اعادہ کریں گے، جس کا دورانیہ 10 منٹ ہوگا، اور یہ ہمارا لیکچر کلاس نحم کے لیے ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج کے عنوان کے مقاصد: آج طلبہ علم بیان، مختلف انداز بیان اور قافیہ کی تعریفوں کا اعادہ کریں گے، اور اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ علم بیان، انداز بیان کی پہچان اور قافیہ کی نشاندہی کے بارے میں اچھی طرح آگاہی حاصل کریں اور ذخیرہ معلومات حاصل کریں۔ عزیز طلبہ، سابقہ معلومات کا جائزہ کہ یہاں پر مضمون کی تعریف کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو مضمون کی اقسام کون سی ہیں، مضمون کے حصے کون سے ہیں؟ مضمون کی 3 اقسام ہیں، اور مضمون کے حصے جو ہیں بیانیہ مضامین، حکایہ مضامین اور فکری مضامین۔ آج کا عنوان ہمارا علم بیان، مختلف انداز بیان اور قافیہ ہے۔ علم بیان، عزیز طلبہ، علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تشبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز جیسا بول دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آصف حاتم کی طرح سخی ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ یہ سرخ نشان ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پر آصف کو حاتم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ زاہد شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پر زاہد کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جسے تشبیہ دی جائے، اب آصف کو تشبیہ دی گئی ہے حاتم کے ساتھ، جس سے تشبیہ دی گئی ہے وہ حاتم ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ یہاں پر آصف کا سخی ہونا۔ یہاں پر کیونکہ آصف سخی ہے، اس لیے آصف کو حاتم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ حرف تشبیہ کون سا ہے؟ کی طرح، حاتم کی طرح سخی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آصف کو حاتم کے ساتھ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ آصف سخی ہے۔ زاہد کو شیر کی طرح بہادر اس لیے کہا گیا کہ زاہد کی بہادری کی وجہ سے زاہد کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تشبیہ کے بارے میں آپ اچھی طرح آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں مجاز مرسل کی طرف۔ وہ لفظ جس کے مجازی معنی مگر حقیقی اور مرادی معنی تشبیہ کا تعلق نہ ہو، وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد لیے جائیں مگر حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، اس میں جز بول کر کل اور کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا پہلے یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اب یہاں پر ہاتھ کا حقیقی معنی یہاں پر جو ہے وہ جسم کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور اگر اس کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو یہاں پر رسائی اور قدرت ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر اس کا یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ یہاں پر مجاز مرسل کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ حقیقی میننگز میں ہاتھ کا مطلب جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن مجاز میں اس کا میننگز رسائی یا قدرت ہوگا، پہنچ ہوگا۔ اسی طرح جز بول کر کل مراد لینا، مثلا زندگی 2 دن کی ہے، یہاں پر اب کس طرح جز کو بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی 2 دن بول کر آپ کی مکمل زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مجاز مرسل میں کل کہہ کر جز مراد لینا، مثلا بیٹا چھری رکھ دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے۔ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بچے کا چھری سے مکمل ہاتھ کٹ جائے، بلکہ چند انگلیاں کٹتی ہیں، لیکن یہاں پر کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے کہ بیٹا چھری رکھ دو
کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے. ہاتھ نہیں کٹتا, انگلیاں کٹتی ہیں, لیکن یہاں پہ مجاز مرسل کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے. عزیز طلبہ, امید کرتا ہوں کہ مجاز مرسل کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. استعارہ لغت میں استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں, عارضی طور پر مانگ لینے کے ہیں. کچھ دیر کے لیے مانگ لینے کو کہا جاتا ہے. ماں نے کہا میرا چاند گھر میں آ گیا. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. عزیز طلبہ, یہاں پر ماں نے کہا میرا چاند گھر میں آ گیا, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہ دونوں میں استعارہ استعمال ہوا ہے. پہلے جملے میں میرا چاند گھر میں آ گیا. اب یہاں پر حقیقت میں بیٹا چاند نہیں ہے, لیکن ماں کی محبت اور پیار کی وجہ سے ماں کو اپنا بیٹا اتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ ماں نے کچھ دیر کے لیے لفظ چاند کو ادھار مانگ لیا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ ادھار مانگ لیا چاند کو. بیٹے کا استعارہ چاند استعمال کیا. ماں نے کہا میرا چاند گھر میں آ گیا. یہاں پر چاند جو ہے وہ بیٹے کا استعارہ ہے. ماں نے تھوڑی دیر کے لیے محبت میں اپنے بیٹے کے لیے چاند لفظ کو ادھار مانگ لیا ہے. اسی طرح کی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. یہ ایک شیر کا مصرع ہے. یہاں پر شیر جو جانور ہے, ایک بہادر جانور کو کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ, اس مصرے میں یہ شیر جو ہے حضرت عباس کے لیے استعارہ لیا گیا ہے. حضرت عباس حضرت علی کے بہادر بیٹے تھے. آپ کی شجاعت حضرت علی کی طرح تھی. جس طرح حضرت علی بہادری میں بہت زیادہ مشہور تھے, اسی طرح آپ کے بیٹوں میں حضرت عباس کو بہادری میں بہت مانا جاتا تھا. اس وجہ سے شاعر نے یہاں پر شیر کا لفظ جو ہے وہ استعارہ استعمال کیا ہے حضرت عباس کے لیے. اسی طرح اب کنایا کی طرف چلتے ہیں. کنایا کے معنی ہوتے ہیں اشارے سے بات کہنا, یعنی کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو. مثلا پیٹ کا ہلکا ہونا. اب یعنی کہ پیٹ کا ہلکا ہونا اشارے سے بات کرنا. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے اشارے سے بات کہنا یعنی کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو. اب پیٹ کا ہلکا ہونا سے مراد یہ ہے کہ دل میں راز کی بات نہ رکھ سکنا, اس کو اگل دینا, بتا دینا. تو پیٹ کا ہلکا ہونا جو ہے یہ کنایا استعمال کیا گیا ہے. عزیز طلبہ, امید کرتا ہوں کہ علم بیان میں آپ تشبیہ, استعارہ, مجاز مرسل اور کنایا کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. آگے ہم چلتے ہیں مختلف انداز بیان کی طرف. اب یہاں پر 5 جملے تحریر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے. یہاں پر پہلا جملہ یہ تحریر کیا گیا ہے. اسی طرح دوسرا جملہ ہے چٹھی نمبری 215 ای کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں. تیسرا جملہ ہے قرار دیا جاتا ہے کہ زاہد ولد امانت آئین پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے. چوتھا جملہ ہے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے. پانچواں جملہ ہے اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد, ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے. عزیز طلبہ, یہ پانچوں جملے آپ کے سامنے تحریر کیے گئے ہیں. اب دیکھیے ہر جملہ اپنا انداز بیان مختلف رکھتا ہے. پہلا جملہ پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے, خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اخباری جملہ ہے. اسی طرح چٹھی نمبری 215 ای کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں, یہ دفتری جملہ ہے. تیسرا جملہ قرار دیا جاتا ہے کہ زاہد ولد امانت آئین پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت سزائے موت دی جاتی ہے. یہ دفتری جملہ نہیں, نہ اخباری جملہ ہے, بلکہ یہ آئین پاکستان دفعہ 302 کے تحت یہ عدالتی جملہ ہے. اسی طرح کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہوتا ہے, یہ تکنیکی جملہ ہے. اور پانچواں جملہ ادبی جملہ ہے, اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد یعنی میٹھا, ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے.
अजीज तलबा, मुख्तलिफ अंदाजे बयां के पांचों जुमले आपको बयान किए गए और पांचों मुख्तलिफ अंदाजे बयां की इकसाम आपके सामने उनको जाहिर किया गया। उम्मीद करता हूं कि आप इन पांचों मुख्तलिफ अंदाजे बयां से अच्छी तरह आगाही हासिल कर चुके होंगे। आगे चलते हैं हम काफिया की तारीफ। काफिया के लग़वी मानी पीछे पीछे आने वाला है। लग़वी मानी पीछे पीछे आने वाला यानी पे दर पे आने वाला के हैं। अजीज तलबा, इसके लग़वी मानी के साथ अब देखते हैं कि इसके इस्तिलाही मानी क्या है। इस्तिलाह में गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में रदीफ से पहले पीछे आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। फिर देखते हैं कि इस्तिलाह में गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में यानी कि गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी तमाम अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे के आखिर में रदीफ से पहले पीछे आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। अब देखते हैं कि आगे इसकी अशार से वजाहत करते हैं। काफिया की पहचान के लिए एक आपके सामने बंद लिखा गया है जिसमें 6 मिसरे हैं। पहले 2 मिसरे पहला शेर कहलाएंगे। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब यहां पर देखिए, गौर व फिक्र कीजिए, तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अजीज तलबा, ये हुआ और दवा, ये जिसके गिर्द सुर्ख निशान घूम रहा है, आप देख रहे हैं कि ये हम आवाज अल्फाज हैं। हुआ, दवा, ठीक है। तुझे हुआ क्या है, तो इसकी दर्द की दवा क्या है। दवा और हुआ, ये दोनों मिसरों में गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफिया होते हैं, जबकि फिर हर अगले शेर का दूसरा मिसरा जो है उसमें हम काफी अल्फाज होते हैं। अब देखिए, तीसरे अल्फाज मिसरे में कोई हम काफी अल्फाज नहीं है, चौथे में महाजरा, फिर छठे में दुआ, ठीक है। अब यहां पर फिर देखते हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार, या इलाही ये महाजरा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूं मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दुआ, महाजरा, दवा और हुआ, ये हम काफिया अल्फाज। अजीज तलबा, आज के काम का जायजा, इल्म बयां की निशानदही करें। मजीद कौवे की तरह सियाना है, ये कौन सा अंदाजे बयां है। अजीज तलबा, ये इल्म बयां में तशबीह को जाहिर किया गया है। माँ ने कहा मेरा शेर आ गया, ये इस्तारा को जाहिर किया गया है। हम आपके चश्मे अनायत के मोहताज हैं, ये आपके मजाजे मुरसल को जाहिर किया गया है। और इसी तरह शेर, शुतर बेमहार, ये आपका कनाया है। अजीज तलबा, जैसा कि पहले बता चुका हूं कि पहले में आपका तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, दूसरे में माँ ने कहा मेरा शेर आ गया, माँ ने शेर को लफ्ज उधार मांग लिया, ये इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। आपके चश्मे अनायत के मोहताज हैं, इसमें मजाजे मुरसल का इस्तेमाल किया गया है। और फिर आपका चौथे में शुतर बेमहार में आपका कनाया इस्तेमाल किया गया है। काफिया किसको कहते हैं, हम आवाज अल्फाज को कहा जाता है। शामिल निसाब मुख्तलिफ अंदाजे बयां कौन कौन से हैं, आपको जैसा कि पहले बताया गया है, इसमें अंदाजे बयां में अखबारी अंदाजे बयां होता है, दफ्तरी अंदाजे बयां होता है, कानूनी अंदाजे बयां होता है, अदबी अंदाजे बयां होता है और तकनीकी अंदाजे बयां होता है। इसी तरह आज का काम होगा तलबा तशबीह, इस्तारा, काफिया की तारीफें और मुख्तलिफ अंदाजे बयां की एक एक मिसाल तहरीर करेंगे। आज के काम का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, खुश रहिएगा।